کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ ایمن وقار ناول او مانند مہا است اس قلم ایمن وقار اس نمبر 9 علی اینڈ ہانیہ نکاح اسپیشل ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ خیر سے آج کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کا سما تھا۔ جہاں علی کے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، وہیں ہانیہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے صرف نکاح پکا ہوا تھا، مگر علی کی بیجا ضد پر رخصتی بھی آج ہی ہونی تھی۔ جانان ناشتے سے فارغ ہوتی ہانیہ کے گھر چلی آئی تھی، جو کہ اپنے کمرے میں منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہماری دلہنیا؟ جانان نے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے شرارت سے بولی۔ وعلیکم السلام جانو، ہو جاؤ شروع تم بھی باقیوں کی طرح۔ ہانیہ کی حالت رونے والی ہو چکی تھی، کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں اپنے لیے دلہن لفظ جتنی بار سن چکی تھی، آج اس کا علی کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ارے میری پیاری سی ہانی، آج اتنا غصہ؟ جانان نے ہانیہ کو گلے سے لگایا تھا۔ ہانیہ اپنی پیاری دوست کے حصار میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانان نے ہانیہ کو رونے دیا، جس وہ پچھلے 3 دنوں کا غبار نکال رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی نکاح کے لیے مشکل سے مانی تھی۔ اوپر سے آج ہی رخصتی کا سنتے وہ علی سے اور بھی زیادہ بدگمان ہو چکی تھی، کیونکہ افضل صاحب نے بھی وہی کیا جو شاید اس دنیا کے 90% باپ کرتے ہیں۔ اچھا رشتہ دیکھتے ہی بیٹی کی طرف سے اپنے کان لپیٹ لیے تھے، اور اکثر اوقات میں لڑکیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر رشتہ اچھا ہو تو اپنی بیٹیوں کی گزارشات کو رد کر دیا جاتا ہے اور جلدی ہی رخصتی کر دی جاتی ہے، یہ بول کر کیا پتہ زندگی آگے ساتھ نہ دے تو کیوں نہ اپنی حیات میں ہی اس سفر سے سب دوش ہو جائے۔ کوئی بیٹی سے کچھ نہیں پوچھتا، بیٹی کیا رشتہ منظور ہے؟ کیا تم شادی کے لیے راضی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھتے۔ اگر کوئی باپ غلطی سے یہ سوال پوچھ بھی لے تو پتہ ہے ماں کیا بولتی ہے؟ یہ دیکھو ہمارے بندھے ہاتھ، بیٹی ہو تم، باپ کی عزت ان کی پگڑی تمہارے ہاتھ ہے، اور اگر تم نے اس شادی سے منع کیا تو تمہارا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ خدارا ہمارے اور بہت سے مسئلے ہیں، تم شادی سے انکار کر کے ہماری بچی کچی زندگی کو اور زیادہ عذاب مت بناؤ۔ اور پھر اکثر باپوں کی پگڑیوں اور ماؤں کے بندے ہاتھ سلامت رہتے ہیں، اور بیٹیاں ارے وہ تو اسی دن مر جاتی ہیں جس دن جان چھڑکنے والے ماں باپ عزتوں کے واسطے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں بیٹیاں کسی کی عشق میں محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے شادی سے انکار کر دیں۔ کیا ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ کیا ان کے کوئی خواب نہیں؟ یا وہ ہمیشہ سے ایک کٹ پتلی کی مانند رہی ہیں، جس بیچا سے اس نے اپنے حساب سے چلایا، جس نے چاہا اس نے اپنے حساب سے چلایا۔ 15 سے 20 منٹ روک کر اپنے دل کا غبار نکال لینے کے بعد جب ہانیہ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوا تو وہ جانان سے دور ہوئی۔ جانان نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اور پھر سامنے بیٹھی اپنی جان عزیز دوست کو سمجھانا چاہا تھا۔ اس نے 3 دن سے رو رو کر اپنا حال بگاڑ لیا تھا۔ ہانیہ، علی بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جو شخص کسی سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب عزت و احترام کو اپنی ترجیح دیتا ہے، اور علی بھائی اپنی محبت کی عزت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو غلط راستہ اختیار کر سکتے تھے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر انہوں نے انتظار کیا، صحیح وقت کا انتظار، اور پھر جائز طریقے سے تمہارا رشتہ مانگا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ جانان نے ہانیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی۔ جانان کی باتوں کو سنتے ہانیہ کو علی باقی باتوں کی چمکتی آنکھوں کی مسلسل تپش، ہانیہ کی ہر ناجائز بات ماننا یاد آئی تھی۔ بے شک ہمیشہ وہ ہانیہ کو اپنی باتوں سے تپاتا ضرور تھا، مگر کبھی اس نے کسی بھی معاملے میں ہانیہ کو تنگ نہ کیا تھا۔ محبت ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے فون تک نہ کیا تھا۔
جانان کے خاموش ہونے پر ہانیہ کی تصوراتی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا، تو ہانیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ جانو، مجھے علی سے کوئی مسئلہ نہیں، تم جانتی ہو ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ لوگوں کی باتیں، اچانک سے میرے بابر سے رشتہ ٹوٹنا اور پھر فوراً ہی علی سے اتنی جلدی شادی طے ہونا، سب میرے ہی کردار کو نشانہ بنائیں گے، مجھ پر ہی انگلی اٹھائیں گے، اور میں اپنے کردار پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی جلدی رخصتی جانو، مجھے کچھ وقت تو دیتے، میں خود کو مینٹلی طور پر تیار کرتی، سادہ نہیں پر کچھ وقت تو میرا حق تھا۔ بولتے بولتے ہانیہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑے علی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ہانیہ سے بات کرنے آیا تھا، اس کو اپنے حال دل سنانے، لیکن ہانیہ کے کمرے سے جانان کی آواز سنتے رکا تھا، مگر ہانیہ کی باتوں سے اس کا دل ٹوٹا۔ وہ نم لہجہ محسوس کرتے علی نے خود کی جلد بازی پر لعنت بھیجی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے علی دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر کھڑکی پر گہرے پردے سے ان دونوں کو دیکھنے سے قاصر تھا، اور پردے کو ہٹانے کی کوشش بھی علی اس لیے نہیں کی کیونکہ ہانیہ کے کمرے میں جانان موجود تھی۔ اچھا چلو میری جان، رونا بند کرو، میں نیچے جاتی ہوں، تھوڑا کام ہے، سارا پھپھو نے بلایا تھا، تم جلدی سے شاور لے لو، 1 گھنٹے تک بیوٹیشن آتی ہوگی۔ جانان بولتی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ علی جو اس طاق میں تھا کہ جانان کمرے سے جائے اور وہ اپنی جنگلی بلی سے بات کرے، آخر اتنی سیکیورٹی کا چکو چکما دے کر یہاں تک آیا تھا، خالی ہاتھ تو جا نہیں سے رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے کو ہلکے سے سرکا کر اندھے کمرے میں جھانکا۔ ہانیہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ علی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے کمرے کی کنڈی لگائی اور پھر ہانیہ کی جانب آیا تھا، جو ہنوز رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اچانک ہانیہ کو اپنے بیڈ پر کسی بلڈوزر کے گرنے کا گمان ہوا تھا۔ علی جو سکون سے بیڈ کی ایک طرف انگڑائی لیتے ہوئے گرا تھا، مگر اچانک چہرے کا رنگ بدلا، وہ چمڑے کی وجہ سے بلبلا اٹھا تھا۔ اوہ! ہانیہ نے دہل کر اپنے سامنے کی طرف دیکھا۔ علی جو اپنی چیز ضبط کرنے کی چکروں میں لال ہو چکا تھا، جبکہ ہانیہ علی کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے ہوئی تھی۔ آہ! علی آواز میں کراہیا تھا، جبکہ ہانیہ علی کے کراہنے پر ہوش میں آئی تھی اور ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لے گئی تھی، مگر علی کو دیکھتے جیسے اس کے زخم تازہ ہوئے تھے۔ جاہل زکوٹا! تم یہاں! علی جو اپنے کمرے میں کچھ سوئی کی مانند چھپا ہوا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ ہانیہ کے اس قدر اونچا چیخنے پر اس نے دوپٹے کو پکڑتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چپ چپ جنگلی بلی، کانوں کے پردے پھاٹے ہیں! علی ہانیہ کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دبی دبی آواز میں گویا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو جاہل انسان؟ کسی نے دیکھ لیا تو تم میری ذات کا تماشا بنانے لگے۔ ہانیہ غصے سے غرائی تھی۔ او بہن جی، ذرا بریک پر پاؤں رکھ اور دیکھ میری کمر میں کوئی خنجر چبھا ہے، پہلے اس کو نکل پھر چیخنا۔ تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ ایک شخص بھی گزرا ہے جو نکاح کے عین کچھ گھنٹوں پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو بہن بول رہا تھا، جہاں سے صدمے سے علی کی جانب دیکھا تھا، وہیں علی اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی تھی اور بیڈ سے اٹھتا اپنی پشت ہانیہ کی جانب پھر گیا، جبکہ ہانیہ نے علی کی پیٹھ میں 3 کامن فیوز دیکھتے اپنے قہقہا ضبط کیا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بے رحمانہ طریقے سے وہ پنس نکالی تھی۔ جہاں علی درد سے کراہا تھا، وہیں ہانیہ کا قہقہا گونجا تھا۔ سرمئی آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، ایک میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسری طرف آنکھوں میں ہلکی نمی چھائی تھی۔ علی نے پہلی بار ہانیہ کو بے حجاب دیکھا تھا۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ علی نے ہانیہ کی سرخ ہوتی ہوئی ناک، ہلکی گلابی پڑتی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ علی کو مسلسل خود کو دیکھتے لب کاٹتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ علی کی آنکھوں میں خمار کی ڈوریاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہانیہ کے مسلسل لب کاٹنے پر علی کے گلے میں کانٹے چبھے تھے۔
شدت سے حانیہ کی سرخ گدھاری اور رخوں کا جام پینے کو جی چاہا تھا۔ کمرے میں آتی ٹھنڈی ہواؤں نے علی کے جذباتوں کو بڑھا دیا تھا، جس پر علی لبیک کہتا حانیہ کی جانب جھکا، جس کے رد عمل میں حانیہ پیچھے گھسکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جاہل جن، دور رہ کر بات کرو۔ حانیہ کی زبان لڑکھڑائی علی کے نزدیک آنے پر۔ اس نے کثرتی جسم سے آتی تیز کلوڈ کی خوشبو نے حانیہ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میری جگلی ڈارلنگ، یہ بدتمیزی تو ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ محبت ضرور ہے جو میرے اندر خاموش جذباتوں کو ہوا دے رہی ہے۔ علی کی بات سنتے حانیہ کو اپنے جسم میں چوٹیاں سی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھنڈے موسم میں بھی حانیہ کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ دیکھ علی نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ بڑھا کر حانیہ کی پیشانی سے پسینے کی بوند کو اپنی انگلی کے پور سے چرا تھا۔ اتنا ڈر میری جنگلی بلی کو اپنے جن سے علی نے حانیہ کی جذبات کی خاموش بہادری پر طنز کیا تھا۔ تسلیم مسٹر جاہل زگوٹا جن ہو، ڈر وہ بھی تم سے، دوا ہو ذلیل انسان۔ حانیہ کو اپنے دکھ یاد آئے تھے۔ علی کو دھکا دیتے اچھوت کی طرح دور جھٹکا تھا۔ دور رہ کر بات کرو مسٹر علی شہزاد، اور اپنے اس دماغ میں یہ بات فٹ کر لو، تم سے شادی کرنے سے بہتر میں مر جاؤں۔ حانیہ غصے سے بھرائی ہوئی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ علی جو ابھی بھی دور جھٹکے پر غصے کا اس کو ضبط کر رہا تھا، حانیہ کی بات سنتے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مسٹر علی شہزاد، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، آج تو یہ بکواس کر لی، اس کا بدلہ نکاح کے بعد لوں گا۔ مسز علی شہزاد، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پہ بٹھا لو، آج تو یہ بکواس کر لی، اس کا بدلہ نکاح کے بعد لوں گا۔ دوبارہ مرنے کی بات کی تو اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا۔ علی کی دھاڑنے پر حانیہ لرز اٹھی تھی۔ اور نکاح کے وقت اگر قبول نہ کیا تو یاد رکھنا، پہلے تمہیں شوٹ کر دوں گا اور پھر خود کو، کیونکہ علی شہزاد اتنا معصوم نہیں کہ اپنی محبت کسی کے لیے چھوڑ دے۔ تمہیں مار کر خود بھی مر جاؤں گا، اس جہاں نہیں تو اس وقت تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ علی آنکھیں غصے سے لال ڈوریاں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ حانیہ نے پہلی دفعہ علی کو اتنے غصے میں دھاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ حانیہ کی خوبصورت آنکھوں سے اشک بارے تھے، لیکن شاید سامنے سے بیٹھے آفت کی لڑکی ڈھیٹوں کی ڈھیٹ تھی۔ حانیہ نے روتے ہوئے نام میں سر ہلایا، یعنی وہ نہیں مانے گی علی کی بات۔ حانیہ کے غصے پر علی نے غصے سے ایک زوردار پنچ دیوار پر دے مارا تھا۔ ہاتھ کی پشت پر گہرے زخم آئے تھے۔ علی دوبارہ غرایا تھا، تمہاری پاکیزگی کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کی شدت بتاتا، مگر کوئی نہیں، تم ٹھہری صدا کی ڈھیٹ، چلو پہلے ہی تم قصہ ختم کرتا ہوں۔ علی نے اپنی پینٹ میں اونسی گئی گن نکالتے ہوئے اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ علی کی اس حرکت پر حانیہ کا دل ساخت ہوا تھا، چہرے کا رنگ پل میں سفید ہوا تھا۔ 3 تک گنوں گا، نہیں تو خود کو شوٹ کر لوں گا۔ علی نے آہستہ آہستہ ایک قدم حانیہ کی جانب بڑھایا۔ 1، اس کے انداز میں کوئی مذاق تھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، شاید وہ زندگی میں دوسری بار سنجیدہ ہوا تھا۔ 2، علی کا دباؤ گن پر مضبوط ہوا تھا۔ علی کے پاگل پن کو دیکھ کر حانیہ کی جان ہوا ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نہیں علی، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ حانیہ کے لڑکھڑاتے لہجے پر علی نے اذیت سے مسکرایا۔ حانی جان، میں کر سکتا ہوں، اور یہ آخری 3۔ علی کی نم آنکھیں بند ہی ہوئی تھیں۔ علی، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ حانیہ کی اتنی تیز چیخ پر علی کو اپنے معصوم کانوں پر ترس آیا تھا، جتنی زور سے حانیہ چیخی تھی، اب تک علی کو بہرا ہو جانا چاہیے تھا۔ نیچے حانیہ کی چیخ سن کر کام کرتی جانان اور سارا بیگم دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے جلدی اوپر حانیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ حانیہ کی رضامندی پر علی کے جسم پر سرشاری سی پھیل گئی، مگر اب اس کو یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ حانیہ اتنی زور سے چیخی۔
حانیہ کی اتنی اونچی چیخ پر کوئی نہ کوئی لازمی آنے والا تھا۔ علی نے ایک نظر کی حانیہ کو دیکھتے گن دوبارہ اپنی پینٹ میں اڑوسی اور قدم کھڑکی کی طرف بڑھائے۔ ایک نظر دوبارہ حانیہ کو دیکھا جو ڈر و خوف کے زیر اثر ویسے کی ویسے ٹھہری تھی کہ یہاں تک کہ اس نے پلک بھی نہ جھپکی تھی۔ علی کو اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی، جہاں سے جانان اور سارا بیگم دونوں کی آواز ابھری تھی۔ حانیہ بچے سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ تو دروازہ کھولو بیٹا۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہ پا کر جانان کی جان بھی نکلی تھی۔ جانان نے ملازمہ سے کہہ کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی اور دروازہ کھولتے اندر آئی، جہاں حانیہ دیوار کے ساتھ چپکی دری سے بھی لرزتی ہوئی کھڑی تھی، چہرے پر جیسے اس پر سخت طاری تھا۔ جانان نے فوراً حانیہ کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ حانی جان کیا ہوا؟ جانان کے گلے لگنے پر جیسے حانیہ کو ہوش آیا تھا تو وہ جانان اور سارا کے سامنے پھوٹ کر رو دی تھی، جسے دیکھ جانان اور سارا کو حانیہ کی فکر لاحق ہوئی تھی، کیونکہ آج نکاح کے ساتھ ہی رخصتی تھی۔ مگر حانیہ کی حالت ایسی نہ تھی۔ کچھ رونے کے بعد حانیہ نے خود کو سنبھالا تھا اور ہمت کرنے ماں کو تسلی کے لیے بولی تھی، کچھ نہیں مما جانی، بس یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سب کے بنا میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے سے ایک موٹی سی چپکلی نکل آئی تھی، اس لیے چیخ نکل گئی، ورنہ کچھ نہیں، بس شاور لینے جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ حانیہ دونوں کو تسلی دیتی بات میں بند ہوئی تھی، اور اکثر لڑکیاں ماں باپ کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر اپنے منہ سی لیتی ہیں، کہیں ان کو اپنی بیٹی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ زیان جان میں اچھا تو لگ رہا ہوں نا؟ میرا مطلب ہے کہ واقعی گروم لگ رہا ہوں نا؟ علی یہی سوال کوئی 1000 مرتبہ زیان سے پوچھ چکا تھا، ابھی شیشے کے سامنے کھڑا دوبارہ اپنے سوال دہرانے لگا تھا کہ زیان کا ہاتھ جوتی کی طرف بڑھتا دیکھ کر گڑبڑایا تھا، کیونکہ زیان بے حد تنگ آ چکا تھا علی کے اس کی سوال بار بار پوچھنے پر۔ اچھا نہیں پوچھتا، آج کے دن تو بخش دے۔ علی نے زیان کے سامنے مسکین سی شکل بناتے بدتیسی کی نمائش کی تھی۔ نہ مجھے لگ رہا ہے تجھے نکاح سے پہلے نیلو نیل ہونا ہے، بے غیرت انسان، اتنا تو لڑکیاں دلہن بن کر نہیں پوچھتی، اتنا تو انہیں سب کا سر کھایا ہوا ہے۔ صحیح کہتی ہے حانیہ، تم ہو ہی ایک نمبر کے جاہل زکوٹا جن۔ زیان نے جن کر علی کو سنائی تھی۔ حانیہ کے ذکر پر علی کی آنکھوں میں آج صبح والا منظر لہرایا تھا، اس کی جنگلی بلی کتنی ڈری گئی تھی۔ علی نے ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجی تھی۔ زیان کو ایک بار علی پر غصہ آیا تھا، جو اپنے خواب و خیالوں کی دنیا سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ زیان نے کھینچ کر ایک پنچ علی کے کمر میں رسید کیا تھا، جسے علی ہوش کی دنیا میں آتے ہی کرایا تھا۔ نکاح کے لیے نکلنا ہے یا پھر کنوارا مارنا ہے؟ زیان نے آئی برو ریز کرتے ہوئے علی سے استفادہ کیا تھا۔ لان کو نہایت ہی عمدہ طریقے سے سجایا گیا تھا، ہر طرف لال گلابوں کے ساتھ سفید گلابوں کا کمبینیشن بنایا تھا۔ اسٹیج کے درمیان چھوٹی کلیوں کا پردہ لگا ہوا تھا۔ پورا لان اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، آئے ہوئے مہمان ہر چیز کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نکاح کے جوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر ڈھیروں روپ آیا تھا۔ اسکن کلر کا بھاری کاپدار فراک، اونچا پاجامہ وار کا شرارہ، زیب تن کیے کلیوں کی مانند کھل رہی تھی، ہلکا سا میک اپ مگر ہونٹوں کو گہرے لال رنگ میں رنگا گیا تھا، ماتھے پر لال موتیوں والی بندیا اور جھومر خوبصورت سٹائل میں سیٹ کیا گیا تھا، کانوں میں باریک کٹورے والے جھمکوں کا تھا اور گلے میں گلوبند کے ساتھ بالا کو سیٹ کیا گیا تھا۔ گلبانو اور سارا بیگم حانیہ کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ مما جانی اور خالہ جانی جلدی سے نیچے چلے، بارات آ گئی ہے۔ دونوں گلبانو اور سارا نے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں جانان سفید ہلکا کاپدار لانگ فراک پہنا تھا، جس کے گلے، بازو اور گھیر پر انتہائی نفیس کام تھا۔ حانیہ کے اصرار پر چہرے پر انتہائی ہلکا سا میک اپ کیے خود کو حجاب میں چھپائے ہوئی تھی،
کندھے پر لال کی گرم شال ڈالی ہوئی تھی، لال رنگ کی گرم شال ڈالی ہوئی تھی، وہ کسی سلطنت کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، سارا بیگ اپ نے جانان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً جانان گہرا مسکرائی۔ اچھا بیٹا تم حالیہ کو آرام سے نیچے لے آؤ، سارا نیچے جانے سے پہلے بولی تھی۔ جواباً جانان سر اس بات میں ہلایا تھا اور حالیہ کے قریب آتے ہی اس کے سر پر لال جالی دار دوپٹہ اڑا تھا۔ جانو مجھے ڈر لگ رہا ہے، دل عجیب طرح سے دھڑک رہا ہے۔ حالیہ جانان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، ہانی جان یہ کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو نیچے۔ جانان حالیہ کو بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گجرے اٹھاتے حالیہ کے ہاتھوں میں پہنائی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں میں بھی ڈالے تھے۔ وہ دیوانی تھی لال گلابوں کی، یہ خوشبو کی۔ علی اور حالیہ آمنے سامنے بیٹھی تھی مگر درمیان میں کلیوں کا پردہ عائد تھا۔ مولوی صاحب پہلے حالیہ کی جانب آئے تھے۔ حالیہ افضل ولد افضل احمد، آپ کا نکاح علی شہزاد بن محمد شہزاد ملک سکہ راج الوقت بہر 10 لاکھ میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ نہ جانے یہ کیسا وقت تھا، اس کا جسم کپکپا رہا تھا، دل تھا دھڑک کر باہر نکلے گا۔ حالیہ نے جانان کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا، لرزتے دل کے ساتھ قبول کیا تھا۔ قبول ہے مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے تھے اور حالیہ نے باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دی تھی اور اپنی زندگی کا ہر حق علی کے سپرد کیا تھا۔ دونوں بار قبول کرتے، دوسری بار جانب علی نے بڑے اتاولے پن سے تینوں بار قبول کرتے اپنی محبت کو اپنے محرم بنا لیا تھا۔ علی کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، یہ احساس ہی سکون بخش تھا کہ اس کی محبت اب اس کی محرم بن چکی ہے۔ یہ سوچتے پورے وجود میں سرشاری سی پھیل گئی تھی۔ علی نے کلیوں والا پردہ چوک کرتے حالیہ کی جانب آیا اور اس کے چہرے پر سے لال جالی دار دوپٹہ ہٹاتے حالیہ کی پیشانی پر شدت سے بوسہ لیا تھا۔ تیرے لیے آیا میں تو تیرے سنگ جاگا، ڈھولنا وے تیرے نال زندگی جنی بتاواں، ہاں کدی نہیں او چھوڑنا عشق دی ڈور تے، سارا چھڈ جائے ماہی تو نہ چھوڑنا، بولنا ماہی بولنا۔ بیک گراؤنڈ پر گانے کے بول نے جیسے اس پل کو اور زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ اب درمیان سے کلیوں کا پردہ مکمل طور پر ہٹا دیا گیا تھا۔ حالیہ نے علی کو ایک نظر دیکھا تھا جو ایک پل میں اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ علی نے اپنی جیب سے کئی نوٹوں کی کاپیاں نکالی تھیں اور باری باری حالیہ کے سر سے وار کر ملازموں کو دی تھیں۔ وہ موجود عورتوں نے حالیہ کی قسمت پر رشک کیا تھا اور خوش رہنے کی دعا دی تھی اور کچھ کے دل جل کر راکھ ہوئے تھے۔ حالیہ اپنی بدلتی کیفیت سے پریشان سی تھی، اس کو علی پر بےحد غصہ تھا مگر نکاح کے بعد اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا، شاید پاک رشتے کی طاقت تھی۔ اچانک حالیہ کو اپنے ہاتھ بھاری مردانہ ہاتھ کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ حالیہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیکھا تھا جو اس کو تھامے بڑی شان سے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ہر ایک مومنٹ کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا تھا مگر اس نے ایک سفید پری بے تحاشا خوبصورت تصویریں لی تھیں۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک سیکنڈ کی تصویر لی تھی۔ وہ فوٹوگرافر نے کوئی اور نہیں بلکہ زیان مصطفیٰ کمال تھا جس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں والی ملکہ کے دیدار کے لیے یہ ترکیب سوچی تھی۔ مگر جانان آج بھی چہرے پر نقاب میں ملبوس ایک مومی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بھی علی اور حالیہ کی شادی کے بعد سامنے بیٹھی مومی گڑیا کو اپنے بنانے کا سوچ چکا تھا مگر کیا قسمت کو یہی منظور تھا یا کچھ اور، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ حالیہ کو علی کمرے میں بٹھا دیا گیا کیونکہ 1 گھنٹے سے علی کا انتظار میں بیٹھی تھی۔
اب اس کی کمر جواب دے چکی تھی۔ غصے میں علی کو ہزار صلواتیں سنا چکی تھی کہ اچانک کلک کی آواز ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ علی بالوں میں ہاتھ چلاتا کمرے میں آیا تھا۔ نظر سامنے ہانیہ پر ٹکی تھی جو طوفان کی طرح خاموش تھی کہ علی ہانیہ کے سامنے آ کھڑا تھا اور دیدے پھاڑ کے ہانیہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ ہانیہ کی بھی بس ہوئی تھی۔ ہانیہ نے پیار سے علی کے بالوں میں ہاتھ چلانا تھا کہ علی سکون محسوس کرتے آنکھیں بوندا تھی، مگر یہ سکون ایک پل میں غارت ہوا تھا جب ہانیہ نے علی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبائے پوری قوت سے کھینچا تھا کہ علی اچانک آفت پر بکھلاتے ہوئے چیخا تھا۔ علی کی چیخ اتنی اونچی تھی کہ ایک باہر کھڑے کزن کو بدک کر دروازے سے دور ہوئے تھے اور ذیحان نے سامنے ٹیبل پر بیٹھے زوردار قہقہہ لگایا تھا کیونکہ اس کی بات سچ ہوئی تھی۔ سب لڑکوں کی ذیحان سے شرط تھی کہ کمرے میں سے حسب معمول لڑکی کی چیخ سنائی دے گی، مگر کمرے سے علی اتنی خوفناک چیخ سن کر سب کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ تم جاہل کمینے انسان، کب سے دوستوں کے ساتھ منہ مار رہے ہو؟ کتنی دیر سے بیوی انتظار کر رہی ہے؟ اس کا ہوش ہے تمہیں؟ ہانیہ نے بالوں کو ایسے دبوچا تھا جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتی ہو۔ جتنی قوت سے ہانیہ علی کے بال نوچ رہی تھی، علی کو اپنا سر ڈھونڈتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھی وہ آفت کی گڑیا جو شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو گنجا کر دینا چاہتی تھی؟ خدا کا خوف کرو لڑکی، میں تمہارا مزاج خدا، یوں تم مجھے گنجا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ چھوڑو میرے بال۔ علی ایک بار پھر چیخا تھا۔ ہاں ذلیل انسان، تم ہی میرے مزاجی خدا ہو۔ معلوم ہے میرے زخم پر نمک مت چھڑکو ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ہانیہ دوبارہ علی پر دھاڑی تھی۔ ایک منٹ ضائع کیے بنا علی نے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے دوبارہ نہیں ہوگا ایسا۔ ہانیہ کا رحم کھانے کا موڈ نہیں تھا، مگر علی کی چیخیں سن کر اسے گھر والوں پر ترس آیا۔ ہانیہ نے جیسے بال چھوڑے، علی نے اپنا سر تھاما تھا۔ علی کے بال ایسے لگ رہا تھے جیسے اس بیچارے کو بجلی کے کئی جھٹکے لگے ہوں۔ ہانیہ علی کو چھوڑتے باتھ میں بند ہوئی تھی تو علی جو شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا اپنے کپڑے لیے دوسرے روم کا باتھ یوز کرنے کے لیے باہر نکلا، جہاں اس کے کزن اور ذیحان بیٹھے پارٹی کر رہے تھے۔ علی کی حالت دیکھ کر سب کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا تھا اور وہ روحان سا ہو کر مسکرایا اور جلدی سے ساتھ والے کمروں میں گھسا تھا۔ اس بیچارے کا اپنی گولڈن نائٹ پر اچھا مذاق بنایا تھا۔ علی جب کمرے میں آیا تو ہانیہ کا سادہ سے لال رنگ کے فراک میں ملبوس تھی۔ دوپٹے کا حجاب بنائے وہ شاید علی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ علی سفید رنگ کے کرتے پاجامے پہنے سر پر پہن رہا تھا، مگر اس کے اکھڑے بالوں نے نہایت ہی ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے دکھ رہا تھا جیسے سریوں میں پونی کھولنے کے بعد ہوتا ہے۔ علی اپنا ہر خیال ایک طرف جھٹک کر جائے نماز بچھائی تھی۔ علی کے پیچھے ہانیہ علی کی امامت میں نماز شکرانہ ادا کیا تھا۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر ہانیہ نے پہلا سوال کیا تھا، علی تم نے بابر کو کیا دھمکی دی تھی کہ اس نے رشتے سے منع کر دیا؟ ہانیہ کی بات سنتے علی نے لمبی سی سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اس کو بتانا شروع کیا تھا۔ فلیش بیک۔ علی تم کیا کرنے والے ہو؟ ذیحان نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے علی سے پوچھا۔ یار میرے پاس ایک اچھی سی ترکیب ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بابر ایک مشکوک بندہ ہے۔ میرا ایک جاننے والا کزن ہے، مطلب دور کا رشتہ دار، وہ ایجنسی میں ہے، تو میں نے اس کو بابر شفیق کا نام سینڈ کیا تھا، ساتھ ہی ساری انفارمیشن بھی دی تھی۔ اس نے کہا مجھے گھنٹے کا وقت دو، ساری ڈیٹیل پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ جب تک گھر جاتے ہیں اور فریش ہو کر آتے ہیں۔ علی نے اپنی ساری پلاننگ ذیحان کو بتائی تھی۔ ٹھیک ہے چلو پھر تم مجھے لینے آ جانا۔ ذیحان نے اپنی ہیوی بائک سنبھالی تھی۔ اور ذیحان شام میں تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ علی نے ذیحان کو ہانک لگائی تھی۔ کہاں؟ یار ہانیہ کے گھر رشتہ لینے۔ علی نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔
ہاں مطلب سیریسلی کہ مسٹر علی شہزاد میں بالکل بھی صبر نہیں، زیان نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں یہی سمجھ لو، علی نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ چل ٹھیک ہے، اللہ حافظ بولتا زیان۔ ٹھیک گھنٹے بعد علی نے زیان کو لیا، پھر اپنے کزن کے ساتھ آفس کی طرف چل دیا۔ راستے میں زیان کو سب بتایا کہ اس نے شہزاد صاحب اور فاریہ صاحب کو راضی کر لیا تھا۔ زیان علی کی جلد بازی پر مسکرا دیا، لیکن دل میں خوشیوں کی دعا دی۔ زیان اور علی جب وہاں پہنچے اور ان کو جو سننے کو ملا وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ ان کا شک بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ بابر ایک انتہائی گھٹیا اور نفس پرست شخص نکلا، کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اب دو بچوں کا باپ تھا۔ زیان اور علی وہ سارے ثبوت لے کر بابر کے پاس اس کے آفس پہنچے اور اس کو اس کی ساری اصلیت دکھائی اور اس رشتے سے منع کرنے کو کہا، مگر بابر ہانیہ سے رشتہ ختم کرنے پر اپنی چونچ کھولی تو زیان نے وہ بھی بند کروا دی کہ اس نے کوئی بھی چالاکی کی تو اس کی ساری واہیات تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ زیان کی تحقیق کافی کارآمد ثابت ہوئی تھی اور بابر سچ میں ڈر گیا۔ علی اور زیان کی بات مانتے اپنے گھر جا کر خود رشتہ ختم کر دیا۔ علی کی باتیں سن کر ہانیہ نے دل ہی دل میں اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور ہانیہ کی جانب بڑھ گئی۔ بے شک جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جانان جو نکاح کی تقریب کے بعد انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہوئی تھی، مگر اس کو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ حال میں موجود لینڈ لائن پر فون بجنے لگا تو جانان نے جا کر فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ جانان نے سلام کرنے میں پہل کی تو دوسری طرف پہلے تو خاموشی چھا گئی۔ کچھ منٹوں بعد سلام کا جواب موصول ہوا۔ وعلیکم السلام، یہ حمزہ دلاور خان کا گھر ہے؟ دوسری طرف سے سوال داغا گیا۔ جانان حیران ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہے؟ جی یہ حمزہ دلاور خان کا گھر ہے اور میں ان کی بیٹی۔ کوئی پیغام ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں صبح بابا جانی کو بتا دوں گی۔ مقابل جانان کی آواز سنتا خاموش ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ جانان نے دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ بولی تھی۔ بیٹا ہم شہنواز دلاور خان ہیں، خان حویلی سے۔ جانان کو مقابل کا انداز کچھ عجیب سا گزرا تھا۔ معاف کیجیے گا انکل، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جانان کا لہجہ تھوڑا الجھا تھا تو مقابل مسکرا دیا۔ حمزہ دلاور خان کا چھوٹا بھائی، مگر تمہارا سگا چچا۔ جانان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کیسے ہیں چچا جان آپ؟ سب حویلی میں؟ جانان خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جانان کو اپنا خاندان مل گیا تھا جس کی اس سے ہمیشہ چاہ تھی۔ بیٹا یہاں سب ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہے وہ ہے ہم کا مورے۔ حمزہ کو بہت یاد کرتا ہے لیکن اپنی انا کی خاطر اس کو اپنے پاس نہیں بلاتا۔ شاہنواز کا لہجہ شکستہ تھا۔ بیٹا 2 بار دل کا دورہ پڑ چکا ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے مزید کوئی پریشانی یا کوئی بات دل و دماغ پر سوار کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مورے کا بچنا مشکل ہے۔ بیٹا تم اپنے بابا کو واپس لے آؤ تاکہ مورے کو کچھ سکون آئے۔ شاہنواز کی بات پر جانان کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ جی چچا جان، میں بابا جان کو ضرور لاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جانان نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اللہ حافظ بیٹا، مجھے انتظار رہے گا، تم سب کا جلدی آنا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شاہنواز پر امید ہوا تھا۔ جی چچا جان، آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ حافظ۔ جانان نے فون رکھنے کے بعد گہرے سانس لیے تھے، آنکھوں سے آنسو صاف کرتے جیسے ہی پیچھے مڑی تھی، پیچھے حمزہ اور گلبانو کو موجود پایا۔ جانان بھاگ کر حمزہ کے گلے لگی اور رونے لگی۔ جانان کو روتا دیکھ کر گلبانو بھی رونے لگی تھی، حمزہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جانان کو اس قدر روتا دیکھ کر اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں تو حمزہ سے اور برداشت نہ ہو پایا۔ جانان کا چہرہ اوپر کرتے اس سے پوچھا تھا،
میری جان بتا کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہے میری پیاری سی شہزادی؟ چلو آؤ صوفے پہ بیٹھتی ہے، اب بتاؤ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے جانان کے سر پر بوسہ دیتے استفادہ کیا تھا۔ بابا جانی آپ کو پتا ہے ابھی فون پر کون تھا؟ کون تھا میری جان؟ حمزہ نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما وہ شاہ نواز چچا جانان کی بات پر حمزہ اور ملمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، دل تھا کہ زوروں سے دھڑکا تھا۔ بابا جانی مونا چچا جان بول رہے تھے یہ مونے جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بار بار وہ آپ کو یاد کر رہی ہے لیکن آپ خود نہیں بلانا چاہتی۔ جانان کی بات پر حمزہ کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کاش بیٹا ممکن ہوتا، لیکن مورے نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ حمزہ کے لہجے میں کرب تھا۔ تم کچھ نہیں بابا جانی، ہم چلتے ہیں، ہم منا لیں گے مورے جان کو۔ پر میری جان مورے جان بہت زیادہ انا پرست ہے، وہ نہیں مانیں گی۔ حمزہ کو اپنی ان مورے کی آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ بابا جان بنا کوشش کیے ہم کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ جانان دوبارہ حمزہ کو منانے کی کوشش کی تھی۔ چلے نا حمزہ ایک بار مل لیتے ہیں مورے سے، کیا پتہ ان کا دل پگھل جائے۔ گلبانوں نے بھی جانان کی سائڈ لی تھی تو حمزہ نے ہاں بھی بھر لی تھی۔ چلو پھر کل تک چلتے ہیں، جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مہرور علی کو اللہ حافظ۔